سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. یہ سورہ نحل کی آیات ہیں، آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 76 تک میں نے تلاوت کی ہیں. 10 آیتیں ہیں. ان آیتوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں پھیلی ہوئی ان نشانیوں کی طرف متوجہ فرما رہے تھے جو اللہ تبارک و تعالی کے خالق و مالک ہونے اور اس کے واحد ہونے پر دلالت کرتی ہیں. انہی دلائل کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے باری تعالی نے فرمایا ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، اور کھجور کے پھلوں اور انگوروں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب عطا کرتے ہیں جس سے تم نشے کی چیز بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی. جیسا پہلے بھی بار بار عرض کیا جا چکا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید پر دلائل قائم کرنے کے لیے منطقی اور فلسفی انداز کو اختیار کرنے کے بجائے ایسی چیزوں کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں کہ جو ایک عام آدمی بھی اس سے اللہ تبارک و تعالی کے وجود و توحید پر استدلال کر سکے. تو ان میں سے پہلی بیان کیا تھا کہ دودھ کس طریقے سے ہم تمہارے واسطے نکالتے ہیں، اس کی تفصیل پچھلے درس میں کی گئی تھی. اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جتنے پھل تمہارے پاس ہوتے ہیں، اور ان میں خاص طور پر یہاں 2 پھلوں کا ذکر کیا گیا، ایک کھجور کا اور ایک انگور کا. یہ دونوں پھل اہل عرب کے ہاں بہت مشہور بھی تھے، محبوب بھی تھے، تو ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ یہ جس طرح یہ پھل دیتے ہیں اس کی اگر
تہ تک جا کر دیکھو تو اس میں اللہ جل جلالہ کی خالقیت کا، اس کی قدرت کاملہ کا، اس کی حکمت بالغہ کا جلوہ آنکھوں سے نظر آئے گا کہ کھجور کا جو درخت ہے وہ ایک گٹھلی ہوتی ہے، وہ زمین میں بوئی جاتی ہے، گٹھلی سخت ہوتی ہے، اسی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوپل نکالتے ہیں، کوپل نکال کر وہ زمین کے اتنے بھاری جسم کا پیٹ پھاڑ کر وہ نکلتی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ وہ بڑھتی ہے، تناور ہوتی ہے، تنا بن جاتا ہے، پھر اس کے اور یہ اعلیٰ درجے کی کا وہ درخت بن جاتا ہے، اونچا ہو جاتا ہے، اور اس کی پہلے تفصیل گزر چکی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال اس سے دی تھی کہ وہ اپنے تنے پر کھڑا رہتا ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ سارا نظام کے ایک گٹھلی سے یہ سارا درخت پیدا ہو گیا، یہ سوائے ایک خالق کے پیدا کرنے کے اور کوئی اس کی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طرح انگور کا معاملہ ہے کہ انگور کے درختوں کے بجائے وہ بیلوں پر انگور اگائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر لوگ ٹٹیوں پر چڑھا کر وہ انگور نکالتے ہیں۔ اور انگور ایسا پھل ہے کہ اس میں اندر رس بھرا ہوا ہے، اوپر سے اس کے اوپر جو غلاف ہے وہ اتنا شفاف غلاف ہے اور اس کے اندر رس بھرا ہوا ہے۔ اگر کسی چیز کوئی پانی یا مائع سیال چیز کسی چیز میں بھری جائے تو اس کو ادھر سے ادھر لے جانا مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رس کو جو مقصود تھا اس کو ایسے چھلکے کے اندر اس کو پرو دیا کہ وہ اپنی قوت بھی برقرار رکھتا ہے اور ٹوٹتا بھی نہیں، اور وہ ہر انسان اس کو منہ میں لیتا ہے تو پھر سارا کا سارا رس کے منہ میں آ جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یہاں پر بڑی لطیف بات فرمائی ہے کہ یہ جو کھجور اور انگور ہے ان سے تم نشہ بھی حاصل کرتے ہو اور اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ یہ آیت اس زمانے میں نازل ہو رہی ہے جبکہ ابھی شراب حرام نہیں کی گئی تھی۔ اہل عرب جو تھے وہ شراب کے بے انتہا عادی تھے، ان کی زندگی شراب کے بغیر ایسا لگتا تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کو شراب سے اتنی محبت تھی کہ شراب کے لیے عربی زبان میں 200 نام ہیں۔ شراب کے لیے صبح کو پی جانے والی شراب اور ہے، اس کا نام الگ ہے، شام کو پی جانے والی اور ہے، اس کا نام الگ ہے، دوپہر کو پی جانے والی کا اور نام ہے۔ اسی طرح وہ شراب جس میں پانی ملا دیا گیا ہو اس کا نام اور ہے، جو تھوڑی پکائی گئی ہو آگ پر اس کا نام اور ہے، جو زیادہ پکائی گئی ہو اس کا نام اور۔ غرض 200 نام ہیں شراب کی مختلف حیثیتوں کے، اتنا ان کو اس سے عشق تھا کہ اس کے لیے 200 نام انہوں نے وضع کیے۔ تو جب اسلام آیا تو اللہ تبارک و تعالی کو تو یہ شراب پسند تھی نہیں، لہذا اس کو حرام تو کرنا تھا، ناجائز قرار دینا تھا، لیکن ایک دم سے اگر لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا کہ آج سے بس بند ہے، ابھی تک پہلے کچھ ان کا ذہن تیار نہ کیا گیا ہوتا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو لوگ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے مکر ہی جاتے، العیاذ باللہ۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے تدریج کا طریقہ اختیار فرمایا، پہلے ان کا ذہن بنانے کی کوشش کی۔ ایک طرف ذہن یہ بنایا کہ بھئی اللہ کا ہر حکم واجب الاطاعت ہے، چاہے تمہیں اس میں دشواری محسوس ہو رہی ہو۔ پہلے تو ایک تو ذہن اس طرح بنایا گیا، دوسرا ذہن اس طرح بنایا گیا کہ یہاں سورہ نحل کے اندر شراب کا ذکر کیا کہ تم کھجور اور انگور سے نشے والی چیز بناتے ہو، یعنی شراب بناتے ہو، اور اچھا رزق بھی بناتے ہو۔
اس میں ایک لطیف اشارہ کر دیا کہ شراب کوئی اچھا رزق نہیں ہے، رزقن حسنا کو عطف کر دیا سکر کے اوپر، یعنی نشے کے اوپر، کہ نشہ اگر اچھا ہوتا تو وہ اس کو بھی رزقن حسنا میں شامل کیا جاتا، لیکن سکر تو الگ ذکر کیا اور رزقن حسنا کا ذکر الگ کر دیا، جس سے اشارہ اس طرف کر دیا کہ نشے کی جو چیز ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اگر اچھی ہوتی تو اس کو رزق حسن میں شامل کیا جاتا۔ یہ اشارہ دے دیا گیا، یہاں صرف اشارہ دیا گیا ہے۔ بعد میں ایک آیت آگے نازل ہوئی جس میں یہ فرمایا گیا کہ لوگ تم سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہہ دو کہ اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں اور ان کا نقصان زیادہ ہے بنسبت فوائد کے۔ یہ نہیں کہا حرام کر دیا گیا، لیکن ذہن بنایا گیا کہ اس کے فوائد کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں۔ جب یہ ذہن تیار ہو گیا ایک طرف، اور دوسری طرف لوگوں کے دل میں یہ بات اچھی طرح جم گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد ہماری دل کی خواہشیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، تو اس وقت میں شراب کی حرمت کا حکم نازل کیا گیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من الشیطان فاجتنبوہ۔ تو یہ تردید اختیار کی گئی۔ تو یہ پہلا قدم تھا شراب کے برے ہونے کی طرف اشارہ کرنے کا، جس کو یہاں پر فرمایا گیا سکرم ورزقا حسنا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں نشانی ہے بے شک ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہاں یعقلون فرمایا، اور سکر جو ہے جس کا ذکر آیا تھا نشے کا، اس کا سب سے پہلا حملہ عقل پر ہوتا ہے کہ وہ اس سے انسان کی عقل جاتی رہتی ہے۔ تو یہاں لفظ یہ استعمال فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور سکر جو ہے وہ عقل کے خلاف جاتی ہے، عقل کو خراب کرنے والی ہوتی ہے۔ لہذا یہاں پر لقوم یتفکرون کے بجائے لقوم یعقلون فرمایا کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں، کیونکہ عقل سے کام لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ نشے کی چیز کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بھائی یہاں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ادھر آ جائیں، ادھر آگے ادھر آ جائیں، ادھر تشریف لائیں۔ تو یہاں فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ یہ کیسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اس میں کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے۔ تو رزقن حسنا کہہ دیا کہ رزق جو اچھا رزق ہے وہ بھی تم کھجور انگور سے حاصل کرتے ہو، اور نشے کی چیز بھی حاصل کرتے ہو، تو نشے کی چیز کو رزق حسن سے الگ کر کے بتا دیا کہ وہ اچھا رزق نہیں ہے۔ اور اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل سے کام لیتے ہوں۔ عقل سے کام لیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ نشے کی جو چیز ہے یہ انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ایک لطیف اشارہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قدم پر دیا تاکہ تھوڑا سا ذہن بنایا جائے کہ شراب کو اچھا نہ سمجھا جائے، یہ کسی وقت حرام ہو سکتی ہے۔ آگے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں اپنے گھر بنا۔ یہاں شہد کی مکھی کا خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی صنائی کا عجیب حیرت انگیز کارنامہ ہے جو شہد کی مکھی انجام دیتی ہے۔ شہد کی مکھی ایک ایسی مکھی ہے جو ایک زہریلا جانور ہے، اور اگر انسان اس کو کھائے یا اس کو وہ ڈس لے تو انسان کو سخت تکلیف میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اس زہریلے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم پہلا بات یہ ڈالی کہ تم پہاڑوں کے اوپر
اور اونچے مقامات کے اوپر جا کر اپنا گھر بناؤ. اور اس گھر بنانے کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کے اندر کر دیا کہ یہ مکھیوں کا ایک نظام حکومت ہوتا ہے اور ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے. وہ ملکہ اپنے سائز میں بھی اپنے حجم میں بھی عام مکھیوں سے زیادہ بڑی ہوتی ہے اور ساری مکھیاں اس کو اپنا سردار مانتی ہیں اور اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہیں. وہ مختلف مکھیوں کو مختلف کاموں پر لگاتی ہے. کوئی بعض مکھیوں کو دربانی پر لگا دیتی ہے کہ دروازے کے پر دربانی کے فرائض انجام دو تاکہ کوئی باہر کی چیز اندر داخل نہ ہو سکے گھر کے اندر. کچھ مکھیاں گھر بنانے کے اوپر لگا دیتی ہیں. کچھ موم کو لا کر اس کو ان کے جو گھر بنائے جاتے ہیں اس گھروں کے اوپر وہ موم استعمال کیا جاتا ہے. غرض ہر ایک مکھیوں کی ہر ایک کی کچھ ذمہ داریاں مقرر کر دیتی ہے وہ ملکہ اور وہ سب اپنی ذمہ داریاں اپنے طور پر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اونچے مقامات پر گھر بناتے ہیں. اور قرآن نے یہاں لفظ ان کے لیے بیوت کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی گھروں کا. گھر جو ہے ویسے عام طور سے جانوروں کے جو گھر ہوتے ہیں ان کو اگر پرندے ہیں تو ان کو گھونسلہ کہا جاتا ہے اور کوئی حشرات الارض ہے تو ان کو کہتے ہیں بل ہے ان کے. اور اگر کوئی درندے ہیں یا چوپائے ہیں تو ان کے جو ہے وہ گھروں کو ان کے رہنے کی جگہ کو ان کے جھنڈ کہہ دیتے ہیں. لیکن یہاں ان کے لیے بیوت کا لفظ استعمال کیا وہ گھر بناتی اور وہ گھر واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ جو انجینئرنگ کا شاہکار ہوتا ہے کیونکہ یہ ساری جو گھر بناتی ہیں وہ مسدس شکل میں بناتی ہیں یعنی وہ 6 اس کے خانے ہوتے ہیں 6 خانوں کا مسدس بناتی ہے. مربع نہیں بناتی یعنی 4 کونوں والا یا مخمس نہیں بناتی تاکہ کوئی کونا ضائع نہ جائے. مسدس بناتی ہیں اور مسدس کو بنا کر اس میں اس کے اندر ان کے درمیان اتنا توازن ہوتا ہے ان کے درمیان کہ اگر اس کو باقاعدہ ٹیپ کے ذریعے ناپا جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو یہ تخری اس لیے اس کو قرآن کریم نے خاص طور پر بیوت کا لفظ استعمال کیا کہ تم ان پہاڑوں کے اندر اور اونچے مقامات کے اوپر درختوں پر اور جو بیلیں چڑھائی جاتی ہیں ان کے اوپر جا کر اپنا گھر بناؤ. کیوں بنا اوپر؟ تاکہ وہ زمین کی کثافتوں سے پاک رہے اور خلا کی فضا کی جو لطافت ہے وہ اس کے اندر برقرار رہے. اس لیے اونچے جگہوں پر بناؤ. یہ پہلا حکم دیا اللہ تعالی نے. ان تخری من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون درختوں پر اور جو بیلیں چڑھائی جاتی ہیں ان بیلوں کے اوپر جا کر تم گھر بناؤ. پھر کیا ہوگا؟ ثم کلی من کل الثمرات پھر گھر بنانے کے بعد تم سارے جتنے پھل تمہارے پاس میسر ہوں ان سے جا کر رس چوسو. چنانچہ یہ مکھیاں جو ہیں یہ اب اپنے ملکہ کے حکم کے تابع ہو کر یہ مختلف پھلوں اور مختلف پھولوں اور مختلف پھلوں کے پر جا کر وہ ان کا رس چوستی ہیں. ثم کلی من کل الثمرات یہ دوسرا حکم. تیسرا یہ کہ فسلکی سبل ربک ذللا اور پھر ان راستوں پر چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنا دی ہیں. یعنی اگر کہیں دور جا کر اس نے رس چوسا کسی پھل کا یا پھول کا تو اب اس کے بعد اس کو واپس اپنے گھر میں آنا ہے اور واپس اپنے گھر میں جب وہ چوس کر اس کے پیٹ میں جو وہ رس آیا ہے اس لطیف رس کو لے جا کر اپنے گھر میں پہنچانا ہے. تو اس کے لیے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی طاقت دے دی کہ وہ
فضا کے اندر اڑتی ہوئی آتی ہے تو وہ فرماتے ہیں تو اپنے تیرے پروردگار نے جو راستے بنائے ہیں فضا میں، تیرے لیے راستے بنائے ہیں تو وہ تمہارے لیے رام کر دیے ہیں، تم اس فضا کے راستوں سے اڑ کر اپنے گھر تک پہنچ جاؤ۔ بعض اوقات یہ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ بعض اوقات جہاں سے یہ مکھی اپنا رس چوستی ہے اور اس کے بعد اپنے چھتے تک آنے میں بعض اوقات میلوں کا فاصلہ ہوتا ہے، بعض اوقات سینکڑوں میل کا بھی فاصلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ بنا دیا فضا کے اندر، اس فضا کے راستے میں وہ اڑ کر آتی ہے اور وہاں اپنے چھتے تک پہنچ جاتی ہے۔ فصلوں کی سبل ربک کی ذللا، کہ وہ راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں جو تمہارے لیے رام کر دیے ہیں، آسان بنا دیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یخرج من بطونها شراب، ان کے مکھیوں کے پیٹ سے ایک ایسا مشروب نکلتا ہے، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا کا سامان ہوتا ہے۔ یہ جو شہد بنتا ہے یہ کس طرح بنتا، یعنی کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ مکھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکھی قے کرتی ہے تو وہ شہد ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کا فضلہ ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں اس کا لعاب ہوتا ہے۔ اور قدیم زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ ارسطو جو فلسفی تھا اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اندر ان کا کس طرح بنتا ہے، یہ شہد کس طرح بنتا ہے، اس نے وہ جو چھتا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی ایسے آلات نصب کیے جس سے اندر اس کے شہد بنانے کا جو طریقہ ہے وہ نظر آ سکے۔ تو مکھیوں نے اس جو ان کے گھر کے جو دیواریں تھیں ان کے اوپر پردے ڈال دیے، یعنی اس میں ایسی کارروائی کی جس سے وہ پردے میں آ جائیں اور وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ جو شراب یعنی یہ جو مشروب نکلتا ہے یعنی شہد، وہ ان کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور اس کا وہ شفا کا سامان ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ تو یہ پیٹ سے نکل رہا ہو، اس کو بعض لوگوں نے یعنی اس کو کہا ہے کہ یہ مکھی کی قید کرتی ہے یہ، اور اس سے وہ شہد نکلتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا فضلہ ہوتا ہے وہ، اور بعض کہتے ہیں لعاب ہوتا ہے، اللہ عالم۔ تو وہ لیکن اس کے نکلتی ہے ایسا مشروب کہ اس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں اور فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا کا سامان۔ شہد کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت سے امراض میں شفا کا ذریعہ بنایا، اور یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، دست آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ اس نے شہد پلایا، دست اور آنے لگے، زیادہ آنے لگے۔ تو اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو اور زیادہ دست آنے لگے اس کو۔ تو آپ نے فرمایا اسقی اصلاً، اور پلاؤ۔ صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ کا قول سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ غلط نشاندہی کر رہا ہے۔ اور تھوڑے کے بعد پھر جب آپ نے پلایا دوبارہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ٹھیک کر دیا۔ اس کی طبی توجیحات بھی کی ہیں مشرح حدیث وغیرہ نے کہ اس کی کس قسم کی بیماری تھی جو پہلے شروع میں دست زیادہ آئے لیکن بعد میں اسی شہد سے اس کا علاج بھی ہو گیا۔ بہرحال یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مطلب نہ قرآن کریم کے الفاظ میں یہ بات ہے، نہ حقیقی مطلب یہ ہے کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ مطلق شفا کا ذریعہ ہے بہت سی بیماریوں میں، یہ بتلایا گیا۔ اور چونکہ شفا کا ذریعہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ جس چیز میں یہ شہد پڑا ہوا ہو وہ مدتوں تک خراب نہیں ہوتی۔ آج کل جس کام کے لیے الکحل استعمال کیا جاتا ہے دواؤں کو سڑنے سے بچانے کے لیے، پہلے اطباء جو ہے اس کے لیے شہد استعمال کرتے تھے،
تو شفا کا سامان ہے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہوں. یہاں پر سوچنے کی بات کی گئی کہ اگر ذرا سوچو کہ یہ نظام کیسے قائم ہو گیا. وہ مکھی جو زہریلی مکھی ہے اس سے ایک شفا کا سامان نکل رہا ہے زہریلی مکھی، اور اس سے شفا کا سامان نکل رہا ہے. اور کس طرح نکل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ باقاعدہ حکم دیا ہے کہ تم اوپر جا کر اپنے چھتے بناؤ اور وہاں سے پھر تم واپس آؤ اور وہاں سے پھر تمہارے پیٹ سے یہ مشروب نکلے گا. یہ سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی ایک واضح دلیل ہو، اس کی کوئی اور توجیہ نہیں کی جا سکتی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد.